بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بہترین اسٹیٹ ایجنٹ بننے کے مشورے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اور اینڈ تک دیکھیں۔ اسٹیٹ ایجنٹ گفتگو میں ماہر، وسیع معلومات اور مارکیٹنگ میں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور بدلتی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ خود کو اس کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں۔ ایک انتہائی مسابقت والی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے آپ کو بہرحال غیر معمولی اقدامات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس پیشے میں نوآور ہیں اور تعلیم کے حصول کے دوران ہی پارٹ ٹائم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن کر اپنی آمدنی میں اضافے کے خواہش مند ہیں، تو آپ کو ماہرین کے مشوروں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ جب آپ بحیثیت ایک اسٹیٹ ایجنٹ اس کارزار میں اتریں گے تو ہو سکتا ہے اس کیریئر بنانے یا کلائنٹ بنانے کا سوچ کر آپ کا ارادہ ڈاواڈول ہو جائے۔ اس لیے ہم نے سالہ سال اس میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے تجربہ کار اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے طلب کیے تاکہ آپ کو رہنمائی میں مدد کر سکیں۔ اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ آپ کے لیے سب سے اہم مشورہ یہی ہے کہ آن لائن اور مقامی کمیونٹی میں اپنی شناخت یا موجودگی کو یقینی بنائیں۔ ایجنٹس کو مقامی ایونٹس میں شرکت کرنی چاہیے، نئے تعلقات استوار کرنے چاہیے اور پرانے کلائنٹس سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مقامی سطح پر موجودہ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے میل جول رکھنا، ان کے تجربات سے استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ نئی نسل چونکہ انٹرنیٹ کی جادوگری سے واقف ہے، لہٰذا آپ کو فوری طور پر اپنی آن لائن موجودگی کی طرف جانا چاہیے اور تحقیق کے ذریعے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں۔ آپ ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب عقل کل ہوں۔ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں ہر فرد کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نت نئی چیزیں سیکھنے میں پیسہ اور وقت دونوں لگانا چاہیے۔ چند ایک جائیداد کی خرید و فروخت سے منافع حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کی ضروریات پوری ہونے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اس ضمن میں اگر آپ کو اسپیشلائزیشن یا ٹریننگ کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر گزریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ دفتر میں لگے آپ کے حاصل کردہ سرٹیفکیٹ پر جب کلائنٹ کی نظر پڑے گی تو اسے یہ اطمینان ہوگا کہ وہ صحیح جگہ آیا ہے اور اس کی توقعات پوری ہو سکتی ہیں۔ رابطے میں رہیں۔ آپ کسی بھی کلائنٹ کو اچھا سا مکان دلوا کر اپنی ساکھ میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن اس بات کو بھولنے میں آپ کو 6 ماہ بھی نہیں لگیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ایک سادہ سا کیلنڈر بنانا ہے کہ آپ کو ہر 3-4 ماہ بعد اپنے کس کلائنٹ سے رابطہ کرنا ہے اور اس کے طرز رہائش یا مسائل کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ آپ کا مطمئن کسٹمر آپ کا نام دوسروں کو تجویز کر سکتا ہے۔ اگر اس ضمن میں پرانے کلائنٹس کو چھوٹے موٹے تحفے جیسے وال کلاک یا کوئی آرٹ ورک بھیج دیا جائے تو اس سے آپ کے کلائنٹ بہت زیادہ مضبوط اور کلائنٹ کے ذہن میں آپ کا نام محفوظ رہے گا۔ کامیابیوں کا ریکارڈ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس گزشتہ کامیابیوں کا ریکارڈ ہے تو آپ بڑے فخر سے اپنے نئے کلائنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ علاقے کے حساب سے بھی اپنی کامیابیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی ساکھ میں اضافے اور کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ آپ کو صرف 1-2 افراد کے لیے نہیں بلکہ کمیونٹی کے لیے بھی کاوشیں کرنی چاہیے۔
आपने अपने क्लाइंट के लिए खरीदो फरोख्त से हट कर भी जो खिदमत अंजाम दी हों उनका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए और गैर महसूस तरीके से क्लाइंट से इनका जिक्र कर देना चाहिए। किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लें। बहुत से एजेंट्स सारे काम कर रहे होते हैं, यानी रहायशी और कमर्शियल जायदाद की खरीदो फरोख्त या उन्हें किराए पर देने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ में यकता व माहिर हैं तो फिर आप अपने क्लाइंट्स को आला खिदमत फराहम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन से ना सिर्फ आपकी एक फील्ड में सलाहियतें बेहतर होती हैं बल्कि आप इस मखसूस एरिया के माहिर बन जाएंगे। अलबत्ता अगर आप एक फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन की बदौलत कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं तो फिर दूसरे मैदानों में तबाह आजमाई करने में कोई हर्ज नहीं। ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं तो इसका फ़ायदा हो सकता है। आजकल हर चीज़ गूगल की जाती है। जब आपका मुतवक्को क्लाइंट मकान की तलाश के लिए गूगल पर सर्च करे तो उसे आपका नाम और वेबसाइट भी नज़र आ जाएगी। ताहम इसके लिए आपको पेशा वराना सोच अपनाने की ज़रूरत है। आपके पेज पर आपकी स्टोरी, मौजूद फहरिस्त, इनफरादी तासरात और सोशल मीडिया गायनीकस्ट होने ज़रूरी हैं, यानी हर लिहाज से ये वेबसाइट क्लाइंट के लिए पुरकशिश हो। इस वेबसाइट और पर्सनल ब्रांड को फ़रोग़ देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और दौर जदीद का बेहतरीन टूल है ये। इससे आपको अपने कस्टमर बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्लाइंट्स की कदर करें। सिर्फ पैसा कमाना ही आपका मतलब नहीं होना चाहिए बल्कि आपको अपने क्लाइंट्स की कदर भी करनी चाहिए और उनसे उम्दा ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। एजेंट और कस्टमर का ताल्लुक मुख्तसर मुद्दत का होता है, लेकिन एतमाद का रिश्ता बरसों कायम रहता है। अगर आप किसी से खरीदो फरोख्त की डील नहीं भी होती तब भी आपके ताल्लुकात में किसी किस्म की दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं मुस्तकबिल में किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि बेहतरीन एस्टेट एजेंट बनने के ये जो मशवरे हैं ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह।